پہلا باب 10 آیت۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ اب پلوس کلیسیا کے اندر تفرقوں کے مسئلے پر بات کرنے کو تیار ہے۔ شروع میں وہ یگانگت کے لیے محبت آمیز نصیحت کرتا ہے۔ ایک رسول کے اختیار کے ساتھ حکم دینے کی بجائے وہ بھائی کی الفت کے ساتھ التماس کرتا ہے۔ یہ التماس یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلہ سے کی گئی ہے، اور چونکہ نام سے مراد وہ شخص اور ذات ہے، اس لیے التماس کی بنیاد خداوند یسوع کی ذات اور اس کا کام ہے۔ کرنتھی آدمیوں کے نام کو عزت دیتے تھے جس سے صرف تفرقے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پولس خداوند یسوع کے نام کو بلند کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ خدا کے لوگوں میں صرف اسی طرح کی یگانگت اور یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے۔ یک رائے ہو کا مطلب ہے کہ تمہارے درمیان اختلافات نہ ہوں، بلکہ وفاداری اور اطاعت کے اعتبار سے یک دل ہو۔ یہ یگانگت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مسیحی ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگلی آیت میں پولس ان کو عملی طور پر بتائے گا کہ وہ کس طرح مسیح کی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ پہلا باب 11 آیت۔ کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کرنتھس میں جھگڑوں اور تفرقوں کی خبر پولس کو خلوئے کے گھر والوں سے ملی تھی۔ ان کا نام بتا کر پولس مسیحی کردار کے ایک اہم اصول کو سامنے لاتا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات اس وقت تک آگے نہیں پہنچانی چاہیے جب تک اس معاملے میں سامنے آنے پر تیار نہ ہوں۔ اگر آپ اس نمونے کی پیروی کی جائے تو کلیسیا میں افراتفری پیدا کرنے والے بہت سی بیکار باتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا باب 12 آیت۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپولس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ مقامی کلیسیا کے اندر فرقے یا پارٹیاں بنائی جا رہی تھیں۔ ہر فرقہ اپنے لیے الگ لیڈر کا دعوے دار تھا۔ بعض پولس کو ترجیح دیتے تھے تو بعض اپولس کو۔ بعض کہتے تھے کہ ہم کیفا یعنی پطرس کو اول درجہ دیتے ہیں، اور بعض کہتے تھے ہم مسیح کے ہیں۔ غالباً ان کا مطلب تھا کہ صرف ہم ہی مسیح کی پیروی کر رہے ہیں اور دوسرے سب اس سے خارج ہیں۔ پہلا باب 13 آیت۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ پولس ان کی تفرقہ بازی پر خفا ہو کر ان کو جھڑکتا ہے۔ آیت 13 سے 17۔ کلیسیا کے اندر ایسی پارٹیاں بنانا مسیح کے بدن کی یگانگت سے انکار کے مترادف ہے۔ آدمیوں کے پیچھے لگنے کا مطلب ہے اس ہستی کی تحقیر جو ان کے لیے مصلوب ہوئی تھی۔ کسی آدمی کا نام لینے کا مطلب ہے کہ یہ بھول گئے ہیں کہ بپتسمہ لیتے وقت ہم نے خداوند یسوع کا وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ پہلا باب 14 آیت سے 16 آیت تک۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، استفانوس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو۔ کرنتھس میں ابھرتی ہوئی پارٹیوں کو دیکھا پولس خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس نے وہاں کی جماعت میں سے صرف چند ایک ہی کو بپتسمہ دیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ کرسپس اور گیوس کا نام لیتا ہے جن کو اس نے بپتسمہ دیا تھا۔ رسول ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کہے کہ پولس نے ہمیں اپنے نام پر بپتسمہ دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنے لیے جیتنے یا اپنی ناموری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ مرد و زن کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے۔ تھوڑا سا غور کرنے پر پولس کو یاد آتا ہے کہ استفانوس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا تھا۔
اسے یاد نہیں کہ کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو۔ پہلا باب 17 آیت۔ کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ بنیادی طور پر مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پولس بپتسمے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ابھی چند اشخاص کے نام گنوائے ہیں جن کو اس نے بپتسمہ دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا اور خاص کام منادی کرنا تھا، بپتسمہ دینا نہیں۔ یہ کام اس نے دوسرے افراد کو شاید مقامی کلیسیا کے بعض مسیحیوں کے سپرد کیا ہوگا۔ البتہ یہ آیت اس تصویر کی تردید ضرور کرتی ہے کہ نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو پولس یہاں یہ کہتا کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے سوائے کرسپس اور گیوس کے کسی کو نجات نہ دی۔ یہ تصویر ہی نامعقول ہے۔ آیت 17 کے آخری حصے میں پولس آگے آنے والی باتوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس نے خوشخبری کی منادی کلام کی حکمت سے نہیں کی تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی خوش بیانی یا خوش تقرری سے لوگوں کو متاثر کروں تو مسیح کی صلیب کے حقیقی مطلب اور مقصد کو بیان کرنے میں ناکام رہوں گا۔ اگلے حصے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اگر ہم یاد رکھیں کہ کرنتھی یونانی تھے اور اس لیے انسانی حکمت کو بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ اپنے فلاسفروں کو قومی ہیرو مانتے تھے، اور کچھ ایسی ہیرو کرنتھس کی کلیسیا میں بھی آ گئی تھی۔ ان میں سے بعض کی خواہش تھی کہ خوشخبری کو دانشوروں یا روشن خیال طبقے کے لیے قابل قبول بنایا جائے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ علماء کے درمیان اس سے کچھ حیثیت حاصل نہیں ہے، اسی لیے وہ پیغام کو انسانی عقل کے لیے مقبول بنانا چاہتے تھے۔ غالباً یہی عقل پرستی وہ مسئلہ تھا جس کے باعث لوگ انسانی لیڈروں کے گرد پارٹیاں بنانے لگے تھے۔ جب خوشخبری کو قابل قبول بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں تو انسان ہمیشہ غلط راہ پر نکل آتا ہے۔ خدا کی حکمت اور انسان کی حکمت میں بے انتہا فرق ہے۔ ان میں مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش قطعاً لا حاصل ہوتی ہے۔ اب پولس ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کو سرفراز کرنا حماقت ہے، اور زور دیتا ہے کہ ایسا کرنا انجیل کے پیغام سے کچھ موافقت نہیں رکھتا۔ پہلا باب 18 آیت۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے۔ بارنز کیا خوب کہتا ہے، صلیب پر موت کا تصور تو ہر اس بات سے متعلق تھا جو شرمناک اور ذلت آمیز ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ نجات صرف ایک مصلوب شخص کے دکھ سہنے اور موت پر موقوف ہے، ان کے سینوں میں خالص حقارت اور تضحیک کے جذبات ہی ابار سکتا تھا۔ یونانی حکمت کے بہت پسند کرنے والے تھے۔ لفظ فلاسفر کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، لیکن انجیل کے پیغام میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو ان کے علمی تکبر کو بھاتی، مگر نجات پانے والوں کے نزدیک صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ وہ پیغام کو سنتے ہیں، ایمان سے قبول کرتے ہیں تو نئی پیدائش کا معجزہ ان کی زندگیوں میں رونما ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس سنجیدہ حقیقت پر غور کریں کہ انسانوں کے صرف دو ہی گروہ ہیں، پہلا ہلاک ہونے والے اور دوسرا نجات پانے والے، درمیانی گروہ کوئی نہیں۔ انسان اپنی انسانی حکمت پر قربان ہوتا رہے، مگر صرف صلیب کا پیغام ہی نجات تک پہنچاتا ہے۔ پہلا باب 19 آیت۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ انجیل کی خوشخبری انسانی حکمت کو ناگوار لگتی ہے،
اس حقیقت کی نبوت یسایہ 29 باب 14ویں آیت نے ان الفاظ میں کی تھی کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ سیاق و سباق میں ان الفاظ سے خدا یہوہ کے حکیموں کی اس حکمت عملی کو رد کرتا ہے کہ جب ان کو سنیرب کے حملے کا خطرہ تھا تو انہوں نے مصر کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا اپنے ارادے ایسے طریقے سے پورے کرنے میں خوش ہوتا ہے جو انسان کی نظر میں بیوقوفی معلوم ہوتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ خدا ایسے طریقے استعمال کرتا ہے کہ دنیا کے حکیم جن کا مذاق اڑاتے ہیں وہ نہایت صحت اور اہلیت کے ساتھ مجوزہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی حکمت اسے یقین دلاتی ہے کہ تو اپنے اعمال سے نجات کما سکتا ہے اور اس کا حقدار بن سکتا ہے، لیکن انجیل انسان کی ایسی تمام کوششوں کو رد کر دیتی ہے اور مسیح کو پیش کرتی ہے کہ خدا تک پہنچنے کا بعد ذریعہ یہی ہے۔ پہلا باب 20ویں اور 21ویں آیت۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ یہاں پولس ایک زبردست چیلنج پیش کرتا ہے۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا نجات کا منصوبہ بناتے وقت خدا نے ان سے مشورہ لیا تھا؟ کیا یہ اپنی حکمت سے نجات اور مخلصی کا ایسا منصوبہ واضح کر سکتے تھے؟ کیا وہ خدا کی کسی بات کو غلط ثابت کر سکتے تھے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی ثابت کر دیا۔ انسان اپنی حکمت سے کبھی خدا کو جان نہیں سکتا۔ صدیوں تک خدا نے نسل انسانی کو موقع دیا اور نتیجہ ناکامی رہا۔ اس لیے خدا کو یہ پسند آیا کہ صلیب کی منادی کے وسیلہ سے جو دنیا کو بیوقوفی معلوم ہوتی ہے، ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ جس منادی کو بیوقوفی کہا گیا اس سے مراد صلیب ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ بیوقوفی نہیں ہے، لیکن انسان کے طریق ذہن اور اندھی عقل کو یہ بیوقوفی معلوم ہوتی ہے۔ گوڈرڈ کہتا ہے کہ آیت 21 میں طریق کا سارا فلسفہ، ساری کتابوں کا نچوڑ موجود ہے۔ پہلا باب 22ویں اور 23ویں آیت۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ یہودی نشان چاہتے ہیں، یہ ان کی قومی خاصیت تھی۔ ان کا رویہ ہی یہ تھا کہ ایمان تب لائیں گے جب کوئی معجزہ دکھایا جائے گا۔ دوسری طرف یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، وہ انسانی معقولات، دلائل اور منطق پر فریبتا تھے۔ لیکن پولس ان کی خواہشات پوری نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ پولس نہ تو نشانوں کا دل دادا یہودی اور نہ حکمت کا دل دادا یونانی تھا، بلکہ منجی کا دل دادا مسیحی تھا۔ یہودیوں کے نزدیک مسیح مصلوب ٹھوکر کھانے کا پتھر تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کوئی طاقتور فوجی لیڈر آئے گا اور ہمیں روم کے ظلم و جبر سے چھڑائے گا، لیکن اس کی بجائے انجیل ان کو کیلوں سے صلیب پر جڑا ہوا منجی پیش کرتی ہے۔ غیر قوموں یعنی یونانیوں کے نزدیک مسیح مصلوب بیوقوفی ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جو شخص بظاہر ایسی کمزوری اور ناکامی میں مر گیا وہ ہمارے مسائل کیوں کر حل کر سکتا ہے۔ پہلا باب 24 اور 25 آیت۔ لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی،
ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جن چیزوں کی یہودیوں اور غیر قوموں کو تلاش تھی وہ نہایت عجیب طور سے خداوند یسوع مسیح میں موجود ہیں۔ جو لوگ اس کی بلاہٹ کو سنتے اور اس کا یقین کرتے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ در حقیقت خدا کی ذات ہر قسم کی کمزوری اور بیوقوفی سے مبرا ہے، لیکن آیت 25 میں پولس کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو انسان خدا کی بیوقوفی جانتے ہیں وہ دراصل آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور جس چیز کو انسان خدا کی کمزوری سمجھتے ہیں وہ ہر چیز سے زیادہ زور آور ہے اور جو انسان پیدا کر سکتا ہے۔ پہلا باب 26 آیت۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ انجیل کی خوشخبری کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اب رسول ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کو خدا صلیب کے پیغام کے وسیلے سے بلاتا ہے۔ آیت 26 سے 39 آیت۔ وہ اہل کرنتھس کو یاد دلاتا ہے کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ کئی دفعہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ متن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی نہیں، بلکہ یہ کہ بہت سے نہیں۔ چنانچہ طبقہ شرفا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کہا کرتی تھی کہ اسی معمولی سی فرق کے باعث مجھے نجات ملی ہے۔ کرنتھی خود بھی معاشرے کے اعلیٰ دانشور طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کو بھی پیغام بڑے اونچے فلسفیانہ انداز میں نہیں دیا گیا تھا، بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں۔ پھر وہ انسانی حکمت کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے اور ان منادوں اور مبشروں کو بلند درجہ کیوں دے رہے تھے جو پیغام کو دنیاوی حکمت والوں کے لیے دل پسند بنانے کی کوشش کرتے تھے؟ اگر انسانوں نے کلیسیا تعمیر کرنی ہو تو وہ معاشرے کے سرکردہ لوگوں کو شامل کرنا چاہیں گے، لیکن آیت 26 سکھاتی ہے کہ جن لوگوں کو انسان آسمان پر چڑھا دیتے ہیں خدا ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ جن کو وہ بلا لیتا ہے عموماً ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو دنیا والے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ پہلا باب 27 آیت۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ ایرک ساؤر کہتا ہے کہ خواہ مال جتنا گھٹیا ہوگا، فنکار استاد کی عزت اور قدر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ فوج جتنی چھوٹی ہوگی، فاتح کی تعریف و توصیف اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ خدا نے یریحو کی دیواروں کو زمین بوس کرنے کے لیے نرسنگے استعمال کیے۔ اس نے مدیان کی فوجوں کو شکست فاشق دینے کے لیے جدعون کی فوج 32,000 سے کم کر کے صرف 300 جوان کر دی۔ اس نے فلسطینیوں کو مار بھگانے کے لیے شمجر کے ہاتھ میں بیل کے پہنے کو اور پوری فوج کو شکست دینے کے لیے سمسون کے ہاتھ میں گدھے کے جبڑے کی ہڈی کو استعمال کیا، اور ہمارے خداوند نے 5,000 کو کھلانے کے لیے چند روٹیوں اور مچھلیوں کے علاوہ کیا استعمال کیا تھا؟ پہلا باب 28 آیت۔ اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔
خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا۔ خدا ایسے ناممکن سے خامال کو استعمال کرتا ہے تاکہ موجودوں کو نیست کرے۔ دوسرے لفظوں میں اسے پسند آیا کہ ان آدمیوں کو چن لے اور ان کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال دے جن کو دنیا والے حقیر اور ناچیز سمجھتے ہیں۔ ان آیات سے ان مسیحوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو مشہور ہستیوں کی سرپرستی کے پیچھے بھاگتے اور خدا کے فروتن اور حلیم مقدسین کو ناچیز سمجھتے ہیں۔ پہلا باب 29 آیت، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ خدا دنیا کی نظروں میں حقیر اور ناچیز افراد کو اس لیے چنتا ہے کہ انسان کو نہیں بلکہ سارا جلال اس خدا کو ملے اور انسان کے پاس فخر کرنے کا کوئی موقع نہ ہو، چونکہ نجات پورے طور سے اسی سے ہے، اسی لیے صرف وہی پرستش اور تعظیم کے لائق ہے۔ پہلا باب 30 اور 31 آیت، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ آیت 30 مزید زور دیتی ہے کہ ہم جو کچھ ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب خدا کی طرف سے ہے، کسی فلسفے یا حکمت کے باعث نہیں، چنانچہ کسی انسان کے لیے فخر کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ پہلے تو مسیح یسوع ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، وہ خدا کی حکمت ہے، یعنی وہ ہستی جس کو خدا کی حکمت نے نجات کا وسیلہ ہونے کے لیے چنا۔ جب ہمارے پاس وہ ہوتا ہے تو ہمیں وہ حکمت حاصل ہوتی ہے جو ہماری پوری نجات کی ضامن ہے۔ دوسرے، مسیح ہمارے راست بازی ہے، اس پر ایمان کے باعث پاک خدا ہمیں راست باز شمار کرتا ہے۔ تیسرے، وہ ہماری پاکیزگی ہے، اپنے آپ میں ہم پاک نہیں ہیں لیکن اس میں ہمیں پاکیزگی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اسی کی قدرت سے ہم پاکیزگی میں درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں۔ چوتھے، وہ ہماری مخلصی ہے، بلا شبہ اس سے مراد مخلصی کا وہ آخری مرحلہ ہے جب خداوند آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ آسمانی وطن میں لے جائے گا اور ہماری روح، جان اور بدن کامل مخلصی پائیں گے۔ ٹریل نے اس حقیقت کی یوں تصویر کھینچی ہے، مسیح سے الگ حکمت گناہ کی حد تک بیوقوفی ہے، مسیح سے الگ راست بازی خطا اور حکم سزا ہے، مسیح سے الگ پاکیزگی پلیدگی اور گناہ ہے، مسیح سے الگ مخلصی بندھن اور غلامی ہے۔ ہیٹی پیٹرسن آیت 30 کا اطلاق مسیح خداوند کی زندگی اور خدمت پر کرتا ہے کہ مسیح کے کام، اس کی باتیں اور اس کے اطوار یہ اس کو خدا کی حکمت ثابت کرتے ہیں۔ پھر اس کی موت، تدفین اور قیامت آتی ہے، ان کا تعلق ہماری راست بازی سے ہے۔ اس کے بعد اس کا 40 دن تک انسانوں کے درمیان چلنا پھرنا، آسمان پر صعود فرمانا، روح کی نعمت اور خدا کی دہنی طرف بیٹھنا ہے۔ ان کا تعلق ہمارے پاک ٹھہرائے جانے سے ہے اور اس کے بعد اس کا دوبارہ آنا جس کا تعلق ہماری مخلصی سے ہے۔ خدا نے ان ساری باتوں کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ تمام برکات ہمیں خداوند میں ملیں۔ چنانچہ پولس کی یہ دلیل ہے کہ انسانوں پر فخر کیوں ہو، ہمارے لیے وہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں کر سکتے۔ آمین۔